کے ساتھ افطاری ہے، یہ مکارے ہے۔ جنت میں جانا ہے تو مکارے ہے۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنت، گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں ایسے جاؤ گے اور تم پہ آزمائشیں اور امتحانات نہیں آئیں گی؟ فرما سب کچھ ہوگا پھر جاؤ گے۔ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، محنت کرنی پڑے گی، یہ جنت ہے۔ اب دوزخ سے چھٹکارا کیسے ہے؟ دوزخ سے چھٹکارا ہے خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے۔ بس الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ، وفی روایت انا اجزی بہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک، وبارک وسلم۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور دیگر سامعین و سامعات، علماء کرام نے، ساتھیوں نے اس سال جو ترتیب دی ہے عنوانات کی، ہر سال کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے، جو وہ موضوع مناسب سمجھتے ہیں اس کو منتخب کرتے ہیں، اسی ترتیب کے مطابق ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج اسی ترتیب کے مطابق موضوع ہے کہ جہنم سے، دوزخ سے کیسے چھٹکارا
ممکن ہے۔ پہلے تو میں 1 سیکنڈ کے لیے اس پہ بات کروں گا کہ یہ لفظ ممکن یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے دریا ہیں یا سمندر ہیں کہ ممکن ہے۔ ممکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امکان ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کہ امکان ہے بادل کا، امکان ہے دھوپ کا، امکان ہے بارش کا، امکان ہے آندھی کا، تو ممکن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ممکن ہے، ممتنع نہیں ہے۔ ممتنع کہ جو ہو ہی نہ سکے۔ تو ساتھیوں نے بڑا پیارا عنوان منتخب کیا کہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا ممکن ہے، ناممکن نہیں، ممتنع نہیں، ہماری پہنچ سے باہر نہیں، بلکہ اگر کوشش کریں تو ممکن ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آج یہ موضوع چلائیں گے انشاءاللہ کہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہو بھی جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ یقین کرنا اتنی بڑی غلط فہمی، اتنی بڑی بے وقوفی ہے ان لوگوں کے خیالوں میں، دلوں میں، عقلوں میں، جو یہ کہتے ہیں مولوی سختی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، غفور الرحیم ہے، عمل کریں نہ کریں اس کی مرضی۔ یاد رکھنا یہ کہنے والا، یہ سننے والا، یہ تصدیق کرنے والا دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اگر ایسی ہوتا تو پھر نمازیں 5 فرض ہیں، روزے مہینہ فرض ہیں، زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، عشر 20واں یا 10واں حصہ ہے، حج بیت اللہ فرض ہے۔ وہ کام جو کرنے کے ہیں کرنے سے اللہ راضی ہے، جو نہیں کرنے کے وہ کریں گے تو اللہ ناراض ہے۔ نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا ان لوگوں کے لیے جو سنت کے متبع ہیں، ناراضگی کا اظہار کیا جو سنت کو چھوڑے۔ حوض کوثر پہ میرے آقا پانی پلا رہے ہوں گے اپنے ہاتھ مبارک سے، دعا کرو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ساری امت کو اور ہم گنہگاروں کو بھی اس کا مستحق بنائے۔ فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ کچھ نورانی چہرے والے لوگ آ رہے ہوں گے اور میں خوش ہو جاؤں گا کہ میرے امتی آ رہے ہیں، تھکے ہوئی ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، مجھے ملیں گے، پانی پئیں گے۔ کتنی بڑی شفقت اور احسان ہے۔ لیکن عالم الغیب، غیب کی باتیں جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ یہ ایک چور دروازہ ہے، جب یہ کھلتا ہے نا، فلاں جانتا ہے، فلاں جانتا ہے، ہمارے پیر بھی جانتے ہیں دل کی باتیں، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آ رہے ہوں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میں خوش ہو جاؤں گا او میرے امتی آ رہے ہیں۔ ثم یخال بینی و بینہم، پھر پردہ آ جائے گا، اب وہ مجھے نظر نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں میرے آقا پہلے خوش ہیں، پھر پریشان ہو گئے، پردہ آ جائے گا درمیان میں۔ فرمایا میں پریشان ہو جاؤں گا، آ رہے تھے پانی پلانا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی شفقت اتنی شفقت اتنی شفقت۔
فرمایا پھر آواز آئے گی اللہ کی طرف سے انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ یہ آ رہے تھے چہرے خوبصورت، داڑیاں، لباس، میرے لاڈلے پیغمبر آپ خوش ہو رہے تھے میرے امتی آ رہے ہیں، یہ نام نہاد امتی تھے۔ ظاہری حالت، اس لیے میں کہتا ہوں نا ظاہری لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن اصل جو لباس ہے پھر وہ دل والا، کہ دل والا لباس بھی تقویٰ کا ہونا چاہیے۔ تو کیا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں، لا تدری لا تعلم، آپ کو علم نہیں ہے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ دنیا سے آ گئے تھے، ما احدثوا بعدک، انہوں نے بعد میں کیا کیا بدعتیں گھڑی تھی، پھر اس دن پتہ چلے گا کہ علماء دیوبند کیوں زور دیتے تھے فلاں چیز بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، یہ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی۔ ضیاء القاسمی مرحوم بہت بڑے خطیب تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ایک لفظ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کو بدعت بنانے میں، سنت کے خلاف گھڑنے میں ید طولہ حاصل ہے، یہ ان کے لفظ تھے، ید طولہ یعنی بڑی مہارت حاصل ہے، کسی کو معاف نہیں کی، اذان سے پہلے بدعت، جنازے سے پہلے بعد میں بدعت، تدفین سے پہلے بدعتیں بعد میں بدعتیں، جی کوئی ایسا موقع ہے تو بدعات، نماز ہو گئی، بلند آواز سے کلمہ جاری ہے، یہ بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ امام نے نماز پڑھائی فرض کے بعد دعا، یہ ثابت ہے، میرے آقا فرماتے تھے، صحابہ کرام نے کی، لیکن سنتے پڑھ کے پھر بیچارہ امام پابند ہے، پھر دعا کرو، اچھا پھر 2 نفل کے بعد دعا کرو، یہ بدعات ہے۔ تو فرمایا میں پھر حوض کوثر پہ پریشان ہو جاؤں گا، جواب آئے گا انک لا تدری، بخاری شریف، ما احدثوا بعدک، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا بعد میں بدعتیں گھڑی تھی۔ پھر میرے آقا سن کے پھر معاف نہیں کریں گے، بلکہ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، پہلے خوش ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، پانی پئیں گے، پھر سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی۔ کئی ہمارے دوست دعویٰ ان کا ہے ہم موحد ہیں، لیکن پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کام بدعت ہے، شرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا علماء دیوبند کے خلاف کیچڑ اچھالنا، اس کو سن رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ کوئی بھی بدعتی ہے، میرے آقا فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، اللہ کی رحمت سے دوری دوری دوری، لمن غیر بعدی، جس نے میری سنت کو تبدیل کیا۔ اب اذان ہے، شروع ہوتی ہے، اگر کوئی زائد لفظ چاہیے تو میرے آقا کو حکم ہو جاتا، جتنا میرے آقا نے بتایا کیوں اس میں اضافہ، جنازے میں کیوں اضافہ ہو، صدقہ و خیرات میں کیوں اپنی طرف سے تبدیلی ہو، نکاح کے موقع پہ گانا ہے، یہ مہندی ہے، فلاں ہے، کیوں اپنی طرف سے ہو، کفن دیتے وقت کفن پہ آیت الکرسی لکھی جا رہی ہے، کیوں ہو، بعض بدبخت قرآن مجید ساتھ رکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے، ان کے لیے اصول ہے، ورنہ کوئی بھی ہے قبر میں رکھا جاتا ہے، تیسرے دن دل پھٹ جاتا ہے، سب سے پہلے دل پھٹتا ہے، جسم پھٹ جاتا ہے۔ یہ کوئی کسی کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ نیک ہوگا تو جسم نہیں ضائع ہوگا، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، قیامت کے دن ہم پھر پوروں تک تمہیں برابر کر دیں گے، کسی شہید کا، ولی کا، نیک کا،
اگر جسم محفوظ ہے تو وہ اس کی کرامت سمجھو، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ تو یہ جو کفن پہ لکھا جاتا ہے، قرآن مجید رکھا جاتا ہے، اتنی نمازیں رہ گئی، قرآن رکھو، اتنے پیسے رکھو، 10 آدمی بیٹھ جاؤ، یہ ہمارے اٹک وغیرہ میں بدعت ہے، ہم الحمدللہ اس کا رد کرتے ہیں۔ پھر اس کو پھیرو، 10 آدمی پھیرے، 100 بن گیا، پھر پھیرو، ایک دوسرے کو دو، 200 بن گیا۔ اب اتنی نمازیں دین ہے یا مذاق ہے؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہا جائے گا یہ بدعتی ہیں تو پھر میں پریشان ہو جاؤں گا، میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر آباد۔ تو اگر یہ ہو کہ جہنم بھی ایک ڈرانے کے لیے ہے، جنت بھی خوش کرنے کے لیے، یہ ایمان سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ جنت بھی حقیقتاً ہے اور تیار ہو چکی ہے، اور دوزخ بھی حقیقتاً ہے اور تیار ہو چکی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعونیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے صبح و شام آگ ان پہ پیش کی جاتی ہے، حالانکہ اس کا جسم تو دنیا میں ہے فرعون کا، اس کی آل اور اس کی اپنی ذات پہ اور روح پہ آگ پیش کی جا رہی ہے صبح و شام۔ ادھر سے روح منتقل ہوتی ہے، جنت کے مزوں میں ہے یا دوزخ کے عذاب کے اندر ہے۔ تو اس لیے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا وہ کیا ہے؟ ایک حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں، چونکہ آج موضوع ہے کیسے ممکن ہے چھٹکارا حاصل کرنا۔ ایک حدیث پاک میں آیا، اور وہ حدیث بہت سارے محدثین نے نقل کی ہے، کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کا حصول کیسے ہے اور دوزخ سے چھٹکارا کیسے ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر یہ ایک اعلان ہو کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا، مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے، میں جاؤں گا۔ اور خدا نخواستہ کہا جائے، سمجھا رہے ہیں، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، فرمایا میں اپنے بارے ڈر کروں گا۔ انسان کا ذہن یہ ہونا چاہیے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور چیخیں نکل جائیں، اور جب رحمت کی امید آئے پھر کہنا ہماری بخشش نہ ہوئی تو کس کی ہوگی، مہربان ہے معاف فرما دے گا۔ یہ صرف ڈرتے رہنا یہ ایمان نہیں ہے، صرف مطمئن رہنا یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذاب قبر کا ذکر کیا۔ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ ہے۔ لیکن ہاں قبر میں یہ ہے کہ وہ قبر برزخی قبر مراد ہے، ورنہ جسے کوئی مچھلیاں کھا گئیں، آگ نے جلا دیا، پانی بہا کے لے، اس کی تو قبر بنی نہیں، پھر اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ وہ قبر ہر کسی کو ملتی ہے، یہ کسی کو ملے یا نہیں، وہ ہر کسی کو ملتی ہے۔ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ، موت اللہ دیتا ہے، دوبارہ زندہ بھی اللہ کرے گا، اور برزخ میں وہ اکبرہ قبر بھی وہی دیتا ہے۔ تو عذاب قبر سے پناہ مانگنی، قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، نکیر اور منکر، یہ مشہور ہے نا، لیکن آگے بھی ہے بشیر اور مبشر بھی آتے ہیں۔ نکیر منکر کافر منافق کے پاس آتے ہیں، اور جو بشیر ہیں وہ فرشتے آتے ہیں نیک آدمی کے پاس۔ اس کے لیے جہنم کا گڑھا، اس کے لیے جنت کا باغ بنایا جاتا ہے، نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، نم کا نومت العروس۔ تو اب سنیں حدیث، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت ڈھانپی گئی ہے مکارے کے ساتھ۔ اب سمجھنا مکارے کس کو کہتے ہیں، یہ جب سمجھ آئے گی نا بہت سارے نوجوان خوش ہوں گے، مائیں بہنیں اور آپ بھی ہوں۔ مکارے کہتے ہیں تکلیفیں، جنت میں جانا ہے تو تکلیفیں آئیں گی، جنت میں جانا ہے تو پریشانیاں آئیں گی۔ قرآن مجید کہتا ہے زلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ کے نیک بندے ایسے گزرے جھنجھوڑے گئے جیسا کہ سخت
فرمایا جھنجھوڑے گئے، زلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس حدیث کو ذرا سمجھو، کیونکہ آج کل لوگوں کا خیال ہے جس کے گھر میں دانے زیادہ ہیں، بینک بیلنس زیادہ ہے، گاڑیاں ہیں، بس یہ جنتی ہے۔ خدا نخواستہ تکلیف میں مبتلا ہے، کسی چیز کی کمی ہے، یہ نہیں جی نہیں، اس پہ اللہ ناراض ہے، نہیں۔ فرمایا بالمکارے، جنت میں جانا ہے تو مکارے ہوں گے۔ مکارے کیا؟ سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، پھر وضو کر رہا ہے۔ مکارے کیا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، پانی سخت گرم ہے، پھر بھی کر رہا ہے۔ مکارے کیا ہے؟ سردی کا موسم ہے لیکن مسجد میں یا گھر میں سردی ہے، پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور مکارے کیا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، سخت لو چل رہی ہے لیکن وہ دھوپ میں بھی نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ یہ مکارے۔ گھر میں سب کچھ موجود ہے پھر بھی روزہ ہے، کچھ نہیں، نمک کے ساتھ افطاری ہے، سوکھی روٹی کے ساتھ افطاری ہے، لسی کے ساتھ افطاری ہے۔ یہ مکارے ہے۔ جنت میں جانا ہے تو مکارے ہے۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنت، گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں ایسے جاؤ گے اور تم پہ آزمائشیں اور امتحانات نہیں آئیں گے؟ فرمایا سب کچھ ہوگا پھر جاؤ گے۔ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، محنت کرنی پڑے گی، یہ جنت ہے۔ اب دوزخ سے چھٹکارا کیسے ہے؟ دوزخ سے چھٹکارا ہے خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے۔ بس جس آدمی نے خواہشات پہ کنٹرول کر لیا تو وہ جہنم سے بچے گا۔ تو معلوم ہوا خواہشات انسان کی غلط ہیں تو پھر ان کے پیچھے نہ چلے، یہی جہنم سے چھٹکارے کا سبب ہے۔ آؤ، اللہ کا قرآن ایسی تسلی دیتا ہے کہ اگر سمجھ آ جائے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ایسے چھٹکارا ملتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کا ترجمہ سنو تو کئی لوگ اس کے مستحق بیٹھے ہیں، میرا گمان ہے، اللہ گمان صحیح کر دے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو ڈرا اپنے رب کے پاس کھڑا ہونے سے، حساب و کتاب ہوگا، پوچھ ہوگی مجھ سے، نتیجے میں کیا نکلا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا۔ دل کہتا ہے گناہ کر، قرآن حدیث میں نہیں کرنا، وہ نہیں کر رہا۔ نفسانی خواہشات چاہتی ہیں حرام استعمال کر لے، وہ نہیں کر رہا۔ نفسانی خواہشات چاہتی ہیں فلاں گناہ کر، فلاں کو حاصل کر لے، فلاں کو اپنا بنا لے، لیکن یہ خوش قسمت کیا کرتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر کے گناہ کو چھوڑ رہا ہے، بروں کو چھوڑ رہا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں لگ رہا۔ اللہ فرماتا ہے میرے لاڈلے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی۔ آج سحری کے وقت مجھے برسوں سے یاد ایک شعر بھولا ہوا یاد آ گیا، اور پھر ایک بھائی بھی ساتھ یاد آئے، میں ابھی دعا کروں گا، آپ آمین کہہ دینا۔ میرے بھائی سید اختر، یہ نوید اور محمود کے والد صاحب، آج سے 33 یا 34 سال پہلے ایک مولوی صاحب نے شعر پڑھا، انہوں نے مجھے کہا استاد جی شعر اس طرح ہے یا اس طرح ہے؟ وہ شعر کیا تھا؟ الہی لست للفردوس اولا ولا اقوی علی نار الجحیم فہب لی توبۃ من رحیمی۔ کیا شعر ہے؟ شعر یہ ہے الہی اے اللہ
لست للفردوس اولا، شاعر کہتا ہے میں جنت کا مستحق نہیں، عاجزی کر رہے نا کہ میں جنت کا مستحق نہیں، لیکن آگے شاعر کہتا ہے ولا اقوی علی نار الجحیم، لیکن اللہ تو نے بنایا ہے میں جہنم کے بھی قابل نہیں ہوں، برداشت نہیں ہے اس عذاب کی۔ قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بہت اس کی ہیٹ سخت ہے، یا اللہ پھر جنت اور فردوس کے قابل میں نہیں، جہنم میں میری سکت نہیں، تو میرے بندے میں کیا کروں؟ فَهَبْ لِي تَوْبَةً مِّن رَحِيمِ، اللہ پھر معاف کر دے، جب معاف کرے گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ، تو ہے جو بہت بخشش کرنے والا۔ تو بھائی سعید اختر مرحوم اللہ اس کی قبر کو منور کرے، مجھے کہنے لگا استادی وہ مولوی اعلیٰ پڑھ رہا تھا، یہ اعلیٰ ہے یا اولا ہے؟ تو میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اولا ہے، یہ اعلیٰ لفظ نہیں، لست للفردوس اولا، اعلیٰ نہیں پڑھنا، بہانے سے ان کے لیے بھی دعا ہو گئی۔ کل انشاءاللہ میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، ایک دوسرے کو یاد رکھا کرو، بہانے بہانے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ پاک احسان کا بدلہ دیتے ہیں۔ جب دعائیں کریں گے انشاءاللہ کل ہمارے لیے بھی دعائیں ہوں گی۔ تو آج موضوع کیا تھا؟ جہنم سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ وہ ممکن ہے بس نفسانی خواہشات پہ کنٹرول رکھو، ان پہ ضبط رکھو، جو بھی پریشانی ہے برداشت کر کے کہو نہیں کرنی اللہ کی نافرمانی، انی اخاف اللہ، بس میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یہ کہہ کے انشاءاللہ جہنم سے چھٹکارا ممکن ہے۔ رب کائنات عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج حاجی حنیف صاحب کے پوتے حاجی خالد صاحب مرحوم کے بیٹے عبدالروف ان کے ڈیرے پہ قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے، فقیر کا بیان بھی ہوگا انشاءاللہ، دعا بھی ہوگی۔ مسجد علی میں ہم نے پروگرام رکھا تھا لیکن وہ 25ویں روزے کو لے گئے ہیں، آج صرف وہی پروگرام ہوگا، سارے ساتھی وہاں پہنچنا انشاءاللہ، سادی باتیں بھی ہوں گی اور خوشی ہوتی ہے، ایسے موقعوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیشک تجربہ کر کے دیکھو انشاءاللہ ایسے ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان